ایسی تحریک چل رہی ہے، ایک ایسی تنظیم چل رہی ہے جو آپ کے اس اعمال کو دیکھ کر فتوے ٹھوک رہی ہے۔ آپ کو کوئی مشرک کا فتوہ دے رہا ہے، آپ کو کوئی شرک کا فتوہ دے رہا ہے، آپ کو کوئی کافر کہہ رہا ہے، آپ کو کوئی قبر پجوا کہہ رہا ہے، آپ کو کوئی بریلوی کہہ کر آپ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ ذکر رسول کر رہے ہیں تو یہ ذکر رسول منانا یہ صرف ہم سنیوں کے لیے نہیں، یہ ذکر رسول منانا یہ صرف مومن ٹولہ والوں کے سنت نہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں رب کعبہ نے خود ہی قرآن کریم میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ رب بے میرے محبوب کہ تیرے رب نے تیرے رب کعبہ نے خود ہی تیرا ذکر بلند کر دیا ہے، ایسا بلند کیا ہے، ایسا بلند کیا ہے کہ جنت کی حوروں کے پلکوں میں تیرا ذکر ہے، جنت کے پتوں پتوں میں تیرا ذکر ہے، جنت کے دروازے پر تیرا ذکر ہے، اذانوں پہ تیرا ذکر ہے، نمازوں میں تیرا ذکر ہے، آسمان کے فرشتوں کے پروں میں تیرا ذکر ہے، آسمان کے فرشتے آپ کا ذکر کرتے ہیں، زمین کا ذرہ ذرہ میرے نبی کا ذکر کرتا ہے، زمین کا خطہ خطہ میرے نبی کا ذکر کرتا ہے۔ اور آج سنی اگر ذکر رسول میں مصروف ہے تو یہ جان لے۔ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ 20 سے آنا جانا بند کیجئے، اور جو ایک بار چلے گئے ہیں اب دوبارہ باہر سے ہی سنیے، اور اگر آنا بھی ہے تو پیچھے کے دروازے سے آئیے اور چپ ہو کر بیٹھ جائیے، کیونکہ اب وہ وقت نہیں رہ گیا ہے کہ اب کسی کو بیٹھنے کے لیے کہا جائے، کسی کو گھر سے بلایا جائے، کیونکہ بیٹھ بیٹھ کے 3 گھنٹہ سے میں خود تھک چکا ہوں، اب دوسرے کو بیٹھنے کے لیے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ آپ لوگ بیدار ہیں؟ ابھی چند منٹ پہلے جو ہے موڈ بدل گیا، لیکن آپ کے انداز کو دیکھ کر، آپ کے چمکتے چہرے کو دیکھ کر، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر، اور اس لائٹنگ کے روشنی میں بیٹھے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پھر ارادہ بدل گیا ہے۔ اب لگ رہا ہے کہ پھر جو ہے عشاء کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو ثبوت دیجئے، بولیے مچل کر ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، ربیع امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ شعر سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ سمجھ میں آئے گا تو بولیے گا ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی مبارک ہو جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ بولیے مبارک ہو کہ جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے، محمد مصطفیٰ خیر البشر تشریف لے آئے۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ، اور سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام ان پر۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ اور 20 سے کسی بچوں کو مت بھیجیے، سائٹ سے بھیجیے، بولیے مچل کر سبحان اللہ۔ سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام آتش زنجیر باطل توڑنے والے، سلام آتش زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے،
سلام ان پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام ان پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام ان پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام ان پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ اور جہاں تاریخ تھا، جہاں تاریخ تھا، جہاں تاریخ تھا، ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ جہاں تاریخ تھا، ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اور جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، سنیو اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا ہے میلاد نبی منانے کے لیے، اپنی قسمت پہ ناز کریں اور یہ شعر سمجھیں، جو میلاد مناتے ہیں وہ کون ہے اور جو نہیں مناتے ہیں وہ کون ہے۔ جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان اپنی ناکامی پہ روتا تھا۔ اب دیکھیں اس شعر میں کچھ، میں تھوڑا سا 2 منٹ میں آپ کا ٹائم لے لوں۔ یہ جو عاشق رسول کا چہرہ چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہے، یہ خوبصورت چہرہ جو نظر آ رہا ہے، یہ میرے نبی علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کے آپ کا چہرہ چمک رہا ہے، آپ بیدار ہیں۔ یہ بوڑھی رات میں بھی عام طور پر لوگ جو ہے سست پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ عاشق رسول اپنے نبی کا میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں شان و شوکت کے ساتھ۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ عاشق رسول عشق میلاد میں ڈوب کر اپنے نبی علیہ السلام کی شان بیان کر رہے ہیں اور اپنی شان کو بڑھا رہے ہیں۔ حضور کی شان جو بیان کرے گا، حضور کی شان جو بیان کرے گا، حضور کا ذکر جو کرے گا، اس کی شان بلند سے بلند ہوگی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ اس وقت آپ جگ رہے ہیں اپنے نبی کی یاد میں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حضور کی یاد میں غم منا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ غم منا رہے ہیں۔ ہم لوگ جگ رہے ہیں اور وہ لوگ، بہت شاندار جملہ ہے، ہم لوگ جگ رہے ہیں وہ لوگ جل رہے ہیں۔ تو جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان اپنی ناکامی پہ روتا تھا۔ اگر آج عاشق رسول عشق نبی میں ڈوب کر اپنے نبی کا میلاد منا رہے ہیں تو یہ سمجھے یہ عاشق رسول ہے، اور اگر آج نرم نرم بستر پر سو کر لیٹ کر اگر کوئی غم منا رہا ہے تو سمجھ لے وہ شیطان کا چیلا ہے، وہ شیطان ہے۔ اور آپ کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں، شیطان کو اگر پہچاننا چاہتے ہیں، مزاج بن گیا ہے، جو بھی بول رہا ہوں آپ لوگ اس میں داد دے رہے ہیں۔ کبھی کبھی اتنا شاندار جملہ بولتا ہوں اس میں داد نہیں ملتے، لیکن آج کچھ بھی بول رہا ہوں تو سبحان اللہ، کچھ بھی بول رہا ہوں تو سبحان اللہ۔ تو لگ رہا ہے کہ آج بھی آپ بالکل جوش شوش کے ساتھ آئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جوش و خروش کے ساتھ آپ لوگ پہنچے ہوئے، سبحان اللہ۔ گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے پہلے اپنے پیارے نبی، پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ دربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش کر لیں۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی۔ ایک مرتبہ اور جھوم کر اللہم صلی علی۔ آپ ذکر رسول کر رہے ہیں، آواز میری مکمل طور پر پہنچ رہی ہے؟ یہ جو گونج رہی ہے اس کی وجہ سے دقت تو نہیں ہو رہی ہے؟ صاف کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہم جو ذکر نبی منا رہے ہیں، ہم اپنے نبی علیہ السلام کی شان میں بیان کر رہے ہیں، اپنے دامن کو ان کے فیضان سے معطر کر رہے ہیں، اپنی شان بلند کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ فجر سے لے کر شام تک، شام سے لے کر یہ آدھی رات تک ہم نے دیکھا کہ بندے عاشق رسول حضور کے نام پر لائٹنگ لگا رہے تھے۔ تو ذکر رسول آپ منا رہے ہیں، آپ کے ذہنوں کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے خیال کو ایک ایسی تحریک چل رہی ہے، توجہ سے سنیں گے، ایک ایسی تحریک چل رہی ہے جو آپ کے ذہن کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے۔
ایک ایسی تنظیم چل رہی ہے جو آپ کے ذہن کو یہ میلاد منانے سے روک رہی ہے، ایک ایسی تحریک چل رہی ہے، ایک ایسی تنظیم چل رہی ہے جو آپ کے اس اعمال کو دیکھ کر فتوے ٹھوک رہی ہے۔ آپ کو کوئی مشرک کا فتویٰ دے رہا ہے، آپ کو کوئی شرک کا فتویٰ دے رہا ہے، آپ کو کوئی کافر کہہ رہا ہے، آپ کو کوئی قبر پجوا کہہ رہا ہے، آپ کو کوئی بریلوی کہہ کر آپ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ ذکر رسول کر رہے ہیں تو یہ ذکر رسول منانا یہ صرف ہم سنیوں کے لیے نہیں، یہ ذکر رسول منانا یہ صرف مومن ٹولہ والوں کے سنت نہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں رب کعبہ نے خود ہی قرآن کریم میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ رب بے میرے محبوب کہ تیرے رب نے تیرے رب کعبہ نے خود ہی تیرا ذکر بلند کر دیا ہے، ایسا بلند کیا ہے، ایسا بلند کیا ہے کہ جنت کی حوروں کے پلکوں میں تیرا ذکر ہے، جنت کے پتوں پتوں میں تیرا ذکر ہے، جنت کے دروازے پر تیرا ذکر ہے، اذانوں پہ تیرا ذکر ہے، نمازوں میں تیرا ذکر ہے، آسمان کے فرشتوں کے پروں میں تیرا ذکر ہے، آسمان کے فرشتے آپ کا ذکر کرتے ہیں، زمین کا ذرہ ذرہ میرے نبی کا ذکر کرتا ہے، زمین کا خطہ خطہ میرے نبی کا ذکر کرتا ہے۔ اور آج سنی اگر ذکر رسول میں مصروف ہے تو یہ جان لے یہ مومن ٹولہ والے کی سنت نہیں، آپ کے امام کی سنت نہیں، بلکہ فرشتوں کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ یہ ذکر رسول جو آپ منا رہے ہیں، ذکر رسول آپ کر رہے ہیں، رب نے خود ان کا ذکر بلند کیا ہے۔ جنہیں رب بلند کرے یہ نجدی، یہ وہابی، یہ غیر مقلد، یہ بد عقیدے لوگ ان کا ذکر کرے یا نہ کرے ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آسمان کی بلندی سے چمکتا سورج اگر اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، اگر کوئی بندہ خود ہی اپنا دروازہ بند کر کے سو جائے تو اس میں سورج کا کیا قصور؟ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے میرے نبی علیہ السلام کی شان کو بہت بلند فرمایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حضرات گرامی، صحابی رسول فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو چاندنی رات میں دیکھا۔ فی لیلۃ اضحیان کا معنی چاندنی رات میں، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کو دیکھا کہ سرخ لباس پہنے ہوئے، لال کلر کا لباس حضور علیہ السلام پہنے ہوئے ہیں۔ فَجَعَلْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ فَلْهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں جن کا نام حضرت جابر ہے، میں نے حدیث مبارکہ کا ٹکڑا پڑھا توڑ پھوڑ کر، علماء سمجھ گئے، بس آپ کو سمجھانا ہے، بولے سبحان اللہ۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو چاندنی رات میں دیکھا۔ یہ چاندنی رات میں ہر چیز روشن ہوتی ہے، توجہ سے سنیں گے میرے بھائی۔ چاندنی رات میں سب کا چہرہ عام طور پر نظر آتا ہے، صحیح ہے؟ جب 14ویں رات ہو تو آپ کو ہر چیز نظر آئے گی، رات کی تاریکی میں بھی ہر چیز آپ دیکھ پائیں گے۔ حضرت جابر کہتے ہیں، توجہ سے سنیں گے، حضرت جابر جو کہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو چاندنی رات میں دیکھا، وہ وضحا چہرے کو میں نے چاندنی رات میں دیکھا۔ حضور علیہ السلام سرخ لباس پہنے ہوئے تھے، میری نظر وضحا چہرے پر پڑی اور دوسری نظر چاندنی پھیلانے والے چاند پہ پڑی، بولے سبحان اللہ۔ وہ چاند پہ ایک نظر اور ایک نظر حضور کے وضحا چہرے پر۔ توجہ سے سنیں گے میرے بھائی۔ حضرت جابر کہتے ہیں صحابی رسول ہیں کہ چاندنی رات تھی،
چاندی رات میں ایک نظر والضحیٰ چہرے پر پڑی، ایک نظر چاند پہ پڑی. جب میری نظر پڑی چاند پر تو کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی والضحیٰ چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی والضحیٰ چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی والضحیٰ چہرے کو دیکھتا. سنو جمال میں کون زیادہ ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک نظر چاند پر، ایک نظر والضحیٰ چہرے پر، ایک نظر چاند پر، ایک نظر والضحیٰ چہرے پر. تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میری نگاہ یہ فیصلہ کرنے پر قابو پا لی، کہ میں یہ فیصلہ کرنے پر قابو پا لیا کہ چاند کی 14ویں رات کا یہ چاند کو جب میں دیکھتا اس کی روشنی پوری دنیا پہ بکھر رہی تھی. میں سمجھ رہا تھا پہلے کہ یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے، لیکن جب سے چاندنی رات میں والضحیٰ چہرے پر نظر پڑی تو میں نے فیصلہ کیا کہ چاند کی چاندنی حضور کے والضحیٰ چہرے کے سامنے ماند پڑ گئی. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے، آقا کا چہرہ صاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے، آقا کا چہرہ صاف ہے. اب میں بتاؤں حضرت جابر کی یہ مبارک باتیں، یہ حضور جابر کی یہ گفتگو پر نظر جب میرے امام، عشق کے امام، طریقت کے امام، شریعت کے امام احمد رضا خان کی نظر پڑی تو میرا امام بھی پکار اٹھا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ دعا نہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ.